वेलकम टू न्यूज बीट। मैं हूं पारस खुर्शीद। मुझसे ना हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। पाकिस्तान के हर महल्ले में मुर्गी का गोश्त बेचने वालों की दुकान के बाहर एक बड़ा सा मजबूत लोहे का पिंजरा रखा होता है, जिसमें सैकड़ों बीमार और सेहतमंद मुर्गियां एक दूसरे से लगकर बैठी रहती हैं। वो इतनी थकी और सहमी हुई नजर आती हैं कि फड़फड़ाहट तो दूर की बात, पिंजरे से कुड़क कुड़क की आवाज भी नहीं आती। हर 5-10 मिनट के बाद पिंजरे का आहनी दरवाजा खुलता है, एक आहनी हाथ अंदर जाता है। पिंजरे से 30 सेकंड के लिए इज्तिमाई सी फुरफुराहट और खौफजदा सी कुड़क कुड़क सुनाई देती है और एक मुर्गी कम हो जाती है, और इसके खौफजदा चीखें सुन के बाकी मुर्गियां भी डरी सहमी एक दूसरे से लगकर बैठ जाती हैं। पिंजरा हर सुबह भरता है और हर शाम तक खाली हो जाता है और अगली सुबह फिर भर जाता है। कहा जाता है कि आज का पाकिस्तान इसी तरह का एक आहनी पिंजरा महसूस होता है, जिसमें एक और मुर्गी कम होने पर जरा सी इज्तिमाई फड़फड़ाहट और कुड़क कुड़क होती है और बाकी रह जाने वाली मुर्गियां शुक्र अदा करती हैं कि इस बार वो बच गई। लेकिन कब तक कोई बच सकेगा? एक ना एक दिन तो नंबर आना ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। हुकूमत मसरूफ है अभी एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के आफ्टर शॉक से निपटने में। हुकूमत अभी मसरूफ है मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने में। हुकूमत अभी मसरूफ है बिजली के बहरान से निकलने में। हुकूमत अभी मसरूफ है रेलवे, पीआईए, वापडा और स्टील मिल को अपने पांव पर खड़ा करने में। बहुत काम है अभी हुकूमत के पास, लेकिन क्या ये हुकूमत ये सब काम कर पाएगी? क्या मसाइल को हल करने की हुकूमती अप्रोच दुरुस्त समत में है? इस बारे में हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से, और उनसे ये भी जानेंगे कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट लीक हुई है तो इसके क्या मकासद हो सकते हैं। अगर जनरल शुजा पाशा के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया शराब, औरत और पैसे पर बिक सकता है तो किस किसने खरीदा है, और अब एमपीएम की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सब लेकिन एक ब्रेक के बाद, और हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है आपके? और रोजे भी ठीक जा रहे होंगे? रोजे अल्लाह के वजह से। अच्छा शेख साहब, पहले जरा बात करते हैं एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट पर। ये पहले मैंने आपका जो सुना है ना जी प्लीज उस पर फिर एबटाबाद पे भी आ जाए। आप प्लीज बात कीजिए। लेकिन सारी कौम कुड़क हुई है। अच्छा, आप एक मुर्गी और एक दड़बे की बात कर रहे हैं, इनकी आदत है। ये सारी कौम सिर्फ कुड़क हुई है, रात को टीवी का प्रोग्राम देखती है, सो जाती है। वो समिति है, हमारी तर्जमानी हो रही है, और ये एपीसी भी हैन पार्टी होगी, क्योंकि आपने मुर्गियों का हवाला दिया। ये तारीख साबित करेगी ये हैन पार्टी होगी, क्योंकि कोई रिस्क इनमें कोई किसी के पास मैकेनिज्म नहीं है। एक कानून बनाएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसकी जद में हम खुद लोग आएंगे। ठीक। जब पिछली दफा हमने दहशतगर्दी का कानून बनाया, मैंने कहा जनाब हम फंसेंगे। मियां साहब हंस पड़े, उसने कहा तुसी फंसोगे? मैं कहा जी और कोई फंसेगा नहीं फंसेगा, मैं जरूर फंस जाऊंगा। वही हुआ, मैं एक आवारा किस्म की कलाशनकोफ मेरे सोफे के नीचे से निकली और मैं 8 साल कैद हो गया। क्योंकि यहाँ देर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। हर केस के पीछे एक चेहरा है। अगर चेहरा स्ट्रांग है, क्योंकि आजकल जजेस भी बाहर देख रहे हैं, टिकर चल रहे हैं। ये पहली दफा हुआ है कि फैसले से पहले टिकर चलते हैं, फैसला बाद में आता है। सही। और वो बैठे, उनको सुनने की ज्यादा सहूलत है जो साफी हैं, जो वहां उसको कवर कर रहे हैं, देन दी अदर ऑडियंस। ठीक। सो पाकिस्तान में कौम जिस तबाही के धाने पे पहुंच चुकी है, उसका अल्लाह ही वारस है। इन्होंने वोटें दी हैं बड़ी शौक से, ये सादा सी कौम है। हैवी मैंडेट दिया है। हाँ, और ये हैवी मैंडेट ही मैंने उनको मौजूदगी मर्ज किया था, हमेशा आपको यही ले डूबता। बाकी तो वहां कब्रिस्तान है, मियानी साहब बना हुआ है असेंबली के अंदर, कोई बोलता ही नहीं है। जो बोलते हैं चूंकि चुनाचे जी हजूर जनाब अगर मुनासिब हो, इस तरह होती है अपोजिशनें। अपोजिशन होती है गंडासा निकाल के तेल मिर्चों वाला, सीधी सीधी बात। और जहां तक एबटाबाद कमीशन है, लीक हुई है ना रिपोर्ट, और गैर मुल्की मीडिया ने की है। क्यों लीक हुई है? लीक हुई है, करवाई गई है, या इसके लीक करने के क्या मकासद हो सकते हैं? देखें, सेव दी चिल्ड्रन में जब ये सारा काम हो रहा था, क्या लोग अंधे थे? सेव दी चिल्ड्रन में सिर्फ एक आफरीदी नहीं काम कर रहा था, और भी बड़े नामवर लोगों के बच्चे काम कर रहे थे। सेव दी चिल्ड्रन में बड़े बड़े नामवर लोगों के बेटे काम कर रहे थे। और ये फौज की तजलील का एक जामे मंसूबा है। पहले दिन असेंबली में ताला आजमाओं की हमारे दोस्त
محمود اچکزئی سے بات کرائی گئی اور سب لگ گئے تان سین کی طرح قطار در قطار. پھر جب میں نے کہا جناب یہ فیصلہ کر لیں کہ اسمبلی میں طلع آزماؤں کی پیدائش کون سی ہے, اسمبلی میں طلع آزماؤں کے جنہوں نے سیاست میں جنہوں نے روشناس کرایا گیا وہ کون لوگ ہیں. ناکامی تو تھی نا اداروں کی, آف کورس تھی, اس میں کوئی شک ہے. ٹھیک. اچھا, اب کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جو حکومت کے مخالفین ہیں نا انہوں نے سول ملٹری ریلیشن کو خراب کرنے کے لیے لائے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نواز حکومت نے خود کرائی ہے تاکہ فوج پر دباؤ رکھ سکیں. دیکھیں فوج اندر سے نواز شریف صاحب ابھی تک فوج کے دباؤ اور خوف سے باہر نہیں آئے. میرے پاس یقین نہیں ہے لیکن اللہ نے جو مجھے عقل دی ہے, پہلے دن جو طلع آزماؤں کا پہلا کوشچن ہوا اور جس پہ دو وزیر اور سارے لوگ بولے وہ پلان تھا. اچھا. اور دیکھیں نا مجھے اسپیکر صاحب پہلے دائیں کونے میں بٹھاتا ہے پھر بائیں پہ بٹھاتا ہے. میں نے ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ ناموں کے ساتھ بٹھا لیں, پارٹی لیڈرشپ, یہ ساری پارٹی لیڈر اب میرے برابر ہی ہیں, سب کی ایک ایک سیٹیں ہیں. یا تو یہ نا کہ سوائے تحریک انصاف اور این کو چھوڑ کے یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کوئی فرق نہیں پڑتا, باقی 9 آپ نے کس رشتہ داری میں بٹھائے ہوئے ہیں. بنیادی بات یہ ہے, میں نے اس ایبٹ آباد کمیشن میں رپورٹ پیش کی 5000 ویزے بغیر سکروٹنی کے جاری ہوئے. ہر ویزے کے جاری کرنے کے, حتیٰ کہ آپ نے افغانستان کا ویزا لینا ہو تو آپ کو اسی وقت نہیں کہ آپ کھڑکی سے دیں گے, وہ کہیں گے 4 دن بعد آپ آئیں. بڑا سوال تو یہی ہے نا, اسامہ کو ویزا کس نے دیا تھا؟ دیکھیں یہ بات بہت دور چلی جائے گی. اسامہ پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں سے رابطے میں تھا. اب بری بات ہے, ملک کو پہلے دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ان سے اس کی ملاقاتیں بھی تھیں. اسامہ کسی وقت بلیو آئیڈ تھا جب رشین کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی. کسی نے یعنی یہ جتنے اس کے ہائیڈ آؤٹ تھے جہاں کروز میزائل گرے افغانستان میں امریکہ نے مارے, اور چند سیکنڈ پہلے پاکستان کو کہا جی کہ آپ گھبرائیے گا نہیں, یہ کروز میزائل آپ کے اوپر سے گزریں گے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے وہ بعد میں بڑی نعمت بھی ثابت ہوئے پاکستان کی ہائی ٹیکنالوجی کے لیے, کیونکہ کچھ پھٹے نہیں اس میں سے. بٹ ہارڈ فیکٹ از دس کہ جب جنگ ہو رہی تھی افغان وار کی, یہ سارے مجاہدین چن چن کر منگوائے گئے. ایک مجاہد آیا, اس نے دوسرا منگوایا, دوسرا آیا, تیسرا آیا. سو پاکستان کو ایسا ہب بنا دیا گیا. اس وقت بھی کئی لوگ ایسے تھے. دیواریں برلن میں نہیں گری, افغانستان میں گری. رشیا جب یہاں تباہ ہوا, وہاں ہوا ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ یہاں تباہ ہوا تو اس کا ریزلٹس ادھر ملے جا کے. اب پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان میں امریکن ٹروپس کے جانے کے بعد اس طرف کیا کوئی فرینڈلی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے؟ یقیناً پاکستان کے کسی سیاستدان کے, کرزئی جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ کا آدمی ہے. کرزئی جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف گو کہ جتنی پاکستان نے اس کی خدمت کی ہے کسی نے نہیں کی. کچھ سالوں سے ہم یہی کلیم کر رہے ہیں لیکن نقصان اس کا سب سے زیادہ ہم ہی اٹھا رہے ہیں. اور ایک اور بات, ابھی آپ نے کہا نا اسامہ کے یہاں پر کچھ سیاستدانوں سے رابطے تھے. 90s میں تو کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, لیکن اب کون سے سیاستدان ہیں, کن کے ساتھ رابطے تھے؟ اب کی میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں اسامہ اب ایک سوچ کا نام ہے. اسامہ عرب دنیا میں ایک سوچ کا نام ہے, جو فکر کا نام ہے, جو امریکن اپروچ کے خلاف ریئیکٹ کر رہی ہے. اور یہ سوچ اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر بڑے خاندان میں, پاکستان کے پڑوسی ملک کے ہر بڑے خاندان میں ٹھیک ہے اس کی سوچ کے سپورٹر موجود ہیں. ٹھیک. اس پر ایک آخری بات بس, اور اس رپورٹ نے تو سب کو اٹھا کے وائٹ واش کر دیا ہے. رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے نام سب کو معلوم ہے, لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. شیخ صاحب کون یہ لوگ ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں؟ آپ کو تو ہم سے بھی زیادہ پتا ہوگا نا. نہیں, آپ کو آج کل زیادہ پتا ہوتا ہے, میں اتنے پروگرام آج کل نہیں. آپ بھی ڈر ہیں پھر نام لینے کی؟ نہیں, اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے, کس کے لیے ڈرنا جی. دیکھیں جو یہ علاقہ ہے, آف کورس جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ سینسٹیو علاقہ ہے. یہاں مختلف حساس اداروں کے دفتر بھی موجود ہیں اسی سٹریٹ کے ارد گرد. لیکن ایک بات آپ اس کی دیکھیں پازیٹیو یا کچھ, کہ اسامہ کی موت کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر نہیں آیا, ورنہ ایک نوجوان پاکستان کو کرائے کا قاتل قرار دے دیتا. پاکستان کو گو یوسف رضا گیلانی نے بڑی مبارکبادیں دی. جہاں اس کے اتنے منفی پہلو ہیں وہاں اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ عرب دنیا میں اسامہ کا قاتل امریکن کو کنسیڈر کیا گیا ہے, اور پاکستانیوں کو بے بس, لاچار, مفلوج, نالائق اور دفاع کے
सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न करने की अहलियत का जिम्मेदार ठहराया गया है। सो एक बड़ी फजा जो अरब दुनिया में हमारे खिलाफ हो सकती थी वो वो नहीं हुई। अच्छा, ये वाकई यही सूरत हाल है? मैं आपको इस तरह भी बताना चाहता हूं कि एक ये वाकया मैं एक चैनल पे कह चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता था, कि एक दाढ़ी वाले बिल्कुल उसामा बिन लादेन साहब की तरह मिलते थे। तो वो चित्राल से जा रहे थे जीप पे, विली जीप पे, और वो गए ये तारापुरा पहाड़ों की तरफ। सैटेलाइट ने जब उनको दिया तो एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ दोनों ट्रुप्स की तरफ से। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो मौलवी अकबर निकला। अच्छा, वो उसामा नहीं था, वो मौलवी अकबर था। और उन्हीं दिनों ये बात चल रही थी, और मैंने प्रेसिडेंट से जो मसल्ला है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजूर के मसल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, मैंने सदर से पूछा, मैंने कहा जी ये क्या बना के एक फंक्शन, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं। तो मैंने कहा क्या बनेगा? ठीक। सो हर आदमी की राय थी कि दुआ करें कि ये मसला पाकिस्तान के अंदर ना वाक़ हो। ठीक है। सो ये एक छोटा इशू नहीं है। गो हमारी बदनामी इन ए वे नहीं हुई, हमारी नाअहली की हुई, कुछ हुई, लेकिन इस पे पर्दा पड़ गया। अच्छा। लेकिन एबटाबाद कमीशन जो है, मैं समझता हूं उसको अपनी अब रिपोर्ट शाया करनी चाहिए। और ये प्लान है, अभी हुसैन हक्कानी फौज के खिलाफ किताब लिखेगा। पर्दे कब तक पड़े रहेंगे? हमें अपने आप को भी तो ठीक करना है, अभी तो पर्दा पड़ गया। इस मुल्क में एजेंडा है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली कि फौज को जलील किया जाए। ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि इस मुल्क की आखिरी रीढ़ की हड्डी फौज है, और फौज को इतना नकारा, मफलूज, बेबस और सत्तू पी हुई फौज करार दे दी जाए। हमारे भी तो कुछ इंटरनेशनल एजेंडे हैं ना, उनको भी तो रोकना होगा फिर। देखें, हमारे इंटरनेशनल एजेंडों के मुताबिक इस बस में ही नहीं होते। जब हम बंद गली में दाखिल हो जाएं, हमारे क्या इंटरनेशनल एजेंडे हैं? हम सैंडविच बन गए, मशरक भी मगरब भी, इधर से भी हमारे दोस्त नहीं है, उधर से भी हमारे दोस्त नहीं है। इस सैंडविच में जो हमारे हालात हैं उसके मुताबिक पॉलिसी जो है। बंद गली में कौन लेके गया है? सैंडविच किसने बताया, बना दिया? हमें ये भी बता दें। शुरू से ही आप देखें ना, देखें अफगान वॉर का, आज की बात छोड़े, शुरू से ही अफगान बॉर्डर जो है पाकिस्तान के लिए एक तनाजे का बायस है। शुरू से ही बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े बहरान का सबब है। ठीक। और ये यानी 52, 53 से ही लगा लें आप। ओके, ठीक शेख साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं चाहूंगी जरा आप खुद ही बताइएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बिका हुआ है? पाकिस्तानी मीडिया के माथे पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा हुआ है, आप ये समझते हैं? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं समझता। जैसे हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा सतून है। बाकी कुछ एनजीओज के नाम पे लोगों ने बांटे हैं कागज, दुरुस्त हैं ये गलत हैं ये मुझे पता नहीं है, कि जी एनजीओज के नाम पे फंडिंग हो रही है। बाकी फंडिंग जो है अगर मुख्तलिफ चैनलों को हो रही है तो ये काम हुकूमत का है कि वो देखे कि ये किस कानून और ज़ाब्ते के तहत हो रही है। लेकिन मैं किसी एक शख्स या फर्द को, गंदी मछलियां हर जगह होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सहाफी जो हैं उनका बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, तो और मीडिया का बड़ा किरदार है। पाशा जो हैं ये किसकी जुबान बोल रहे हैं? उन्होंने तो पाकिस्तानी मीडिया की कीमत भी बता दी है। वो ये कहते हैं शराब, औरत और पैसे से पाकिस्तानी मीडिया को खरीदा जा सकता है। आप वजीर इत्तलात और नशरियात भी रह चुके हैं ना, मीडिया को करीब से जानते हैं। कितना इत्तेफाक करते हैं इनकी इस बात से? मैं इतना इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ बड़े बड़े दयानतदार सहाफी हैं, छोटे मोटे होते हैं, कमजोरियां हर जगह पे होती हैं। बाज लोग ख्वाहिश पे खबर बनाते हैं, बाज लोग किसी के कहे पे खबर बनाते हैं। साबिक ISI चीफ का बयान है, क्या हो सकता है ना उनकी प्रैक्टिस और उनके एक्सपीरियंस का निचोड़ हो? देखें, उनकी सफाई वो दे सकते हैं। मैं 4 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि अक्सरियत राय से पाकिस्तान का मीडिया पैट्रियट है, जिम्मेदार है। जो चंद काली मछलियां या गंदी मछलियां हैं वो हर माशरे में होती हैं। उससे आप सारे उस सिस्टम को और सारे उस तबके को या सारी उस फोर्स को या सारे उस जमात को मुर्दे इल्जाम नहीं लगा सकते। वरना आज जितनी जुर्रत से मीडिया असरे हाजिर के हुक्मरानों से आंख में आंख मिला के बात करता है, मैं आपके सामने ना बैठा हूं, आपको एक फोन कॉल आया कि शेख रशीद को मत लो, आप नहीं ले सकते। जितने मर्जी आप टार्जन हो, आपको एक फोन कॉल आया जनाब आपके इश्तेहार नहीं है। लेकिन ना मीडिया जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, होते तो इश्तेहार ही है उनके पास। जी बिल्कुल। सो मैं नहीं समझता कि पाशा साहब के बयान में इतनी हकीकत है। थोड़े बहुत लोग टुक टक तो लगी जाती है। ठीक। अच्छा शेख साहब, अब मसला ये है कि बात करते हैं जरा मौजूदा हुकूमत की। ये करप्शन से निपटने में कितनी संजीदा नजर आ रही है, और जो कौमी इदारे हमारे खासतौर पर रेलवे और वापडा की भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट।
اچھا شیخ صاحب، اب ذرا بات شروع کرتے ہیں موجودہ حکومت کی اور یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کرپشن سے. کیا یہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے آپ کو کرپشن ختم کرنے میں؟ چونکہ مجھے یاد ہے ہمارے ہی ایک شو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی سنجیدہ تھی اور نہ یہ، اور اب تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہ ہے. کیا اب بھی آپ یہی کہتے ہیں اور کیوں فرق نہیں لگ رہا دونوں حکومتوں میں؟ لیکن 500 ارب روپے گردشی قرضہ جو انہوں نے جس طرح دیا لٹایا، یہ سارا لاہوری گروپ ہے. آئی پی پی نے جس حالات میں لگائی، جو ان کے معاملات ہیں، جس طرح انہوں نے آئل لیا، اور بالآخر یہ میری بات ریکارڈ کر لیں، ایک دن اس کا پھڈا پڑے گا. 5 سال میں پڑے، 10 سال میں پڑے، یہ ڈائریکٹ جو لیتے ہیں اس کا آئل، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ نہیں لیتے تھے، پرائیویٹ اداروں سے لیتے ہیں تاکہ اس سے بھی کمیشن لیں. نیپرا نے 5 سال سے آڈٹ نہیں کیا ہوا ان کا، اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں، منشا گروپ، پینسارا گروپ، یہی وہ لوگ ہیں. دیکھیں اس ملک میں سب سے زیادہ لوٹا ہے ان لوگوں نے جو اجلاسوں میں بھی بیٹھتے ہیں ان کے، نہ صرف اجلاسوں میں، ہر بورڈوں میں یہ ہوں گے. وہ دیکھیں نا، وہ جو ہوا بازی کا جس کے 10 روپے نہیں تھے، جس کا کینیڈا کی کل لسٹ ہوئی ہے، شجاعت عظیم، ہاں، یہ ڈپ کر کے مشرف صاحب کو سگار پیش کیا کرتے تھے، اور ان کو بڑی شکایت تھی کہ میں ان کو پیچھے بٹھاتا تھا. انور محمود صاحب سے انہوں نے کہا کہ یار یہ شیخ رشید مجھے پیچھے بٹھا دیتا ہے. میں کہا یار اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اس نے سگار ہی کاٹ کے دینا ہے نا صدر صاحب کو، کوئی اور وہاں بڑے لوگ ہیں. سو آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں منور کرنے والے، ان کی پی آر بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کو انسانی کمزوریوں کا، اور یہ مالشی ہوتے ہیں بیسیکلی. انہوں نے ہوا بازی ٹھیک کرنی ہے جی. 37 میں سے 18 جہاز نہیں چل رہے، اور جو آپ دیکھیں جس ملک میں ٹرین نہیں چل رہی، جہاز نہیں چل رہا، ہمارے دوست کے برخوردار ہیں ساتھ صاحب، انہوں نے کہا 2000 یہ حکومت ختم ہو جائے گی، 2000 پھاٹک نہیں لگیں گے. پھاٹک نہیں چلانے، جہاں نہیں ہے ہر جگہ لگائیں گے. 2000 پھاٹک اور 10,000 پلیاں جو ہیں ایک اشرے میں تو لگ سکتی ہیں، لیکن اس میں اور سب سے پہلے وہ بلڈر لگائیں جنہوں نے ریلوے سے رستے نکالے ہیں. سب سے پہلے قانون بنایا جائے، بلڈر میں آئے کہ جنہوں نے اپنی کالونیوں کو ریلوے کے اوپر سے رستے دیے ہیں وہ تو پھاٹک لگائیں. ظالم وہ پھاٹک کیوں نہیں لگاتے؟ لگتا ہے ان کو حکومت کا لمبا پلان ہے، انہوں نے پھر لمبی حکومت کرنی ہے. دیکھیں اللہ کو پتا ہے پلان پہلے دن کا. ریلوے کے وزیر رہے ہیں نا آپ نے، تو کہا جاتا ہے کہ چلایا بھی ایک حد تک ریلوے کو. آپ کیوں نہیں لگا سکے یہ پٹریاں، یہ جو ہیں پھاٹک؟ ہاں میں نہیں لگا سکا، ٹھیک بات ہے. 2000 پھاٹک لگانا، 1 سال کی میری منسٹری تھی، میں نے 24 ٹرینیں چلائی، اور اس میں پاکستان ایکسپریس جو سب سے سستی اور سب سے کامیاب اور آج بھی سب سے کامیاب ٹرین ہے. اور مجھے سننے میں آ رہا ہے اگر سعد رفیق صاحب یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اس کو نہ بند کریں، بری بات ہے. یہ ایک کامیاب ترین ٹرین ہے، اور جہاں انجن چائنیز لیں امریکن لیں ان کی مرضی ہے. اور اگر ہم ایٹامک بنا سکتے ہیں، میزائل اور کروز بنا سکتے ہیں، تو ہمارے پاس مردان کی، ہم نے تو لوکوموٹو میں شروع کر دیا تھا کام، اس پہ بھی توجہ دیں. لیکن خواجہ سعد رفیق کی جو پروگرس جاری ہے ابھی ہی، اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ ریلوے کو دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے. اس طرح مردہ میں ابھی کچھ جان ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں جس قسم کی اس کو منسٹری ملی ہے، ابھی تو دن بھی 60 ہی ہوئے ہیں نا، 50-55 دن ہوئے ہیں. تقریباً 100 دن آپ کو ان کی لائن اور لینتھ کا انتظار کرنا چاہیے. 40 دن کوئی دن نہیں ہوتے. ہماری حکومت، لوگ ووٹ دینے میں بھی بڑے بے صبر ہیں، اب بھگت رہے ہیں تو چیخ رہے ہیں، چیختے ہیں تو لال حویلی میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں یار ہمیں آپ نے ایک سیٹ دی ہے مسواک کرنے کے لیے، ہم وہاں بول ہی سکتے ہیں. ہمیں آپ نے گنڈاسا دیا ہوتا، اس گنڈاسے میں دستہ ڈالتے ہم سر اتارتے لوگوں کے. اس ملک میں جب تک یہ 30-40 بچے، میں 5 سال سے چیخ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ خود تو سیاستدان چور تھے، ان کی اولاد ان سے بھی بڑی چور ہے. اور یہ 25-30 بچے جو اس ملک کے سارے نظام میں لوٹ مار کے اثر محرک ہیں، یہ اپنے والدین کے نیچے دڑبوں میں گھسے ہوئے، لیافوں میں گھسے ہوئے اصل انٹرنیٹ پہ یہ دولتیں شفٹ کرتے ہیں. آج ایفیڈرین کے بھی کچھ فیصلے آئے ہیں. پتہ نہیں ایفیڈرین کے فیصلوں کے ضروری ہے کہ پنجاب کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. ایفیڈرین باہر سے امپورٹ نہیں آتی، لاہور میں بنتی ہے، لاہور کے بارڈر ایریا میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اندھے تھے کہ 2 شپمنٹیں لوگ لگا رہے ہیں، 2 لائسنس اپوزیشن میں بیٹھ کے لے رہے ہیں. جب آدمی کے پاس 1 پرمٹ ہو، پاکستان میں 10 شپمنٹیں اس پہ لگاتے ہیں. میں اس پہ بات اس لیے زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ عدالت میں کیس ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ اندھے نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں سے جو جا رہی ہے ایفیڈرین یہ کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم نے ریلوے پہ بات کر لی، آپ اب ذرا وابڈا پہ بھی بات کر لیتے ہیں. 3 سال کا انہوں نے کہا ہے. اس حکومت کو 2 بڑے چیلنجز ہیں نا، ایک مہنگائی اور ایک بجلی. تو بجلی کے حوالے سے 3 سال کا ٹائم مانگا. دیکھیں یہ مہنگائی انہوں نے خود لائی ہے، پلاننگ کے تحت لائی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ویٹ نہیں لگا سکے، امپورٹ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے براہ راست جو ہے
GST लगा सारा के, कमाल GST का है ये। सारा माल GST दुकानदार ने तो नहीं लेनी, जिसके पास NTM उससे तो 17% ले लेंगे, ठीक है। जिसके पास NTM नहीं है बाजार से जाके पूछें उससे 19% दी जा रही है। सब आवाम को निचोड़ रहे हैं, सब 33% लोग, मैंने महंगाई में तो इजाफा। एक जुमला बोला है कि इन्होंने भी सर के बल आवाम को गन्ने के बेलने में डेल दिया है। देखिए ना, सहूलत देनी है अगर आपने तो कुछ इन बड़े लोगों पे भी तो बोझ डालें। उन्हीं पे डालें ना, गरीब आवाम पे क्यों डाल रहे हैं? और शेख साहब अब तो हद होगी, वो लंडे बाजार के जो कपड़े हैं उन पे भी टैक्स लग गया है। आज खुर्शीद शाह बोला है, मैंने असेंबली में डार साहब को कह के ये 17% था, मैंने 12% कम कराया है। इसहाक डार साहब बाद में उसको ढूंढते रहे, मुझे पूछा किधर के, वो लाहौर वाले लोग आए थे। मैंने कहा लाहौर से आपने वोटें ले ली, बस खत्म, अब जाएं और दाता दरबार में चादरें चढ़ाएं। दाता दरबार में चादरें चढ़ाएं, लोगों को आपने बेवकूफ बना लिया। ये 17% था, ये 17% था, 12% मैंने कम करा के 5% कराया है। 17 से 5% मैंने शेख रशीद ने कम कराया असेंबली में उनसे। और ये इसहाक डार साहब अभी तो मैंने रमजान के बाद, क्योंकि फिर लोग कहते हैं मिलने चले गए जी, फलां मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे साथ कौमी असेंबली का वादा किया कि मैं शेख रशीद को फंड दूंगा TB हॉस्पिटल, कॉलेज और एक्सप्रेस वे के लिए भी। ये आपने अच्छा किया, 17 से 12 करवा दिया, अब उतरन पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है बिजली की थोड़ी सी बात कि पावर सेक्टर में वो लोग अभी तक मौजूद हैं जो कि इस लोड शेडिंग के अजाब के जिम्मेदार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो क्या बहुत ज्यादा बेबस हैं वजीर के? अभी तक वो अपनी मर्जी का एक तो सेक्रेटरी नहीं लगा सके। वो इतनी स्ट्रांग ताकतवर लॉबीज को, माफियाज को तोड़े बगैर क्या सिस्टम को सही कर सकते हैं? अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि इन वजीरों के पास इख्तियार है तो वो अकल का अंधा है। कहां है? जिसने अकल का अंधा है उसको सजाई नहीं देता, वो देख नहीं पा रहा इस मुल्क में जितने सेक्रेटरी लगेंगे वो तख्ते लाहौर की मर्जी से लगेंगे। शहबाज शरीफ साहब, लाहौर मेरा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, फाइनल डिसीजन तो नवाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब टुक टक छोटी मोटी तो कर लेंगे खुद, लेकिन द इंपॉर्टेंट डिसीजन इज विद नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की इतनी, मैं उनको जानता हूं, बड़ी छोटी मोटी, अब तो हर जगह वो मौजूद, जो हर मर्जी तरफ कर शहबाज लें, शरीफ जो साहब मर्जी मौजूद। कर लें, फैसला नवाज शरीफ साहब का है। इन दी एंड फाइनल जो डिसीजन देंगे वो वही देंगे। छोटे मोटे कामों में शायद उनको फ्री हैंड मिले। मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि भाई वो इतने भी नहीं है जितने के कौम और दुनिया समझ रही है। और अगर आपने देखें, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मसले बड़े छोटे हैं। बुनियादी मसला ये है कि आप तो बड़े चीख रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे जी। बिल्कुल कह रहे थे। मैं आपको हल्फन कहता हूं, ये लोग झोलियां उठा के 13 तारीख का बिल आने, आज 14 आ गई ना, कल परसों से बिल आने शुरू हो जाएंगे जी। ठीक है जी, इस माह के अभी तो वो हालात नहीं। ईद के बाद देखें जब लोगों की बिलिंग होगी, जिस तरह इनका जी चाहता है, बिल्कुल वही हालात हैं जो पहले थे। जब इनका जी, इनकी जरिया आमदन कहां से है? कुल जरिया आमदन कर रहे हैं पेट्रोल से, बिजली से, और उसका जो ये IMF से लेंगे, मैं ये मानता हूं कि वो शराइत भी जो हैं, हिडन शराइत भी हैं, उससे भी सबको अंदाजा भी है उनका। एक और मसला है ये करप्शन की भी अभी हमने बात की, चेयरमैन नैब का मसला है, ये क्यों नहीं हल हो रहा? ये किस चीज का इंतजार करें? किसी फखरुद्दीन जी चीफ जस्टिस साहब को नैब का चेयरमैन लगाना चाहिए। ये नहीं लगाएंगे, ये पीपल्स पार्टी भी फड्डा डाली रखेगी। पीपल्स पार्टी के साथ नवाज शरीफ भी गुड्डी गुड्डी खेलते रहेंगे। काम चीफ जस्टिस करेंगे और जितने दिन हैं वो तो करें ना, और क्या करेंगे? ये जब लगेगा ही नहीं नैब का चेयरमैन तो इंक्वायरी क्या होगी, रिपोर्ट सबमिट क्या होगी, हथकड़ियां लगेंगी, जेल कौन जाएगा? पिछले दौर की करप्शन को अब कहते हुए आदमी जरा अच्छा नहीं समझता, लेकिन ये सारे लोग जेलों में होंगे जिनको मैं कहता था आप जेल में जाएंगे। जब मैं कहता था यूसुफ रजा साहब आप जेल में जाएंगे, राजा परवेज अशरफ साहब आप जेल में जाएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे इसका दिमाग खराब हो गया। एक नहीं कई वजीर जेलों में जाएंगे, और नैब का चेयरमैन डिलेइंग टैक्टिस है। कब जाएंगे? टैक्टिस है ये। वो फाइलें बंद हुई नहीं है, वो फैसले रुके हुए हैं, चेयरमैन नैब नहीं रहा। फखरुद्दीन जी इब्राहिम की तलाश आप घबराएं नहीं, फैसले जो है, जुर्म नहीं छुपता, जुर्म नहीं छुपता। मुजरम को आखिरी सांसों में भी हथकड़ी लगती है। मौजूदा हुकूमत का क्या किरदार है ये भी तो देखना है ना। जुर्म तो नहीं छुपता, पूरी जिंदगी इंतजार करना देखें, पड़ेगा। पिछलों ने तो लगा दिया था ना, ये भी लगा दें। अगर ये समझते हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है, ये भी लगा दें। और चीफ जाहिर है फिर वो जाएंगे चीफ जस्टिस साहब के पास। बंदा ठीक हुआ तो वो ठीक लगा रहेगा, अगर बंदा गलत हुआ तो वो देखें ना। अब इस 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम में बाज ऐसी गलतियां हैं, महा गलतियां हैं कि जो सारे सिस्टम को कोलैप्स कर रही हैं। इतना बड़ा नैब का अदारा किस काम के लिए, अगर चेयरमैन ही नहीं अभी तक लग सके। बिल्कुल कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की अभी तक कैबिनेट नहीं बन सकी जी। जमहूरियत को वो सलाम पेश करते हैं। गवर्नर्स अभी तक वैसे के वैसे चल रहे हैं।
ٹھیک ہے جی. گورنرز کو بھی ایز اٹ از وہ چل رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ترجیحات مختلف ہیں. آپ 40 دن کا ڈیٹا نکال رہے ہیں. قابل احترام نواز شریف صاحب اسلام آباد میں کتنے دن رہے ہیں, مری میں کتنے, اور مجھے وارڈن ملتے ہیں, ان بیچاروں کے موٹر سائیکل کے پیچھے بسترا لگا ہوا ہے. 300 وارڈن جو ہیں مری میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور پنڈی میں ٹریفک کی قیامت آئی ہوئی ہے. مری کے لیے علیحدہ وارڈن رکھ لیں یار. گرمی ہے نا یہاں پہ, کیا کریں. اوہو گرمی کچھ نہیں کہتی, گرمی میں اور بھی لوگ ہیں, ابھی موسم بہتر ہے. آپ کم از کم مری کے لیے علیحدہ سٹاف رکھیں, مری کے لیے علیحدہ وارڈن رکھ لیں. پنڈی والے ٹریفک کی سزا تو نہ بھگتے نا. افطاری کے وقت ایسے لگتا ہے ایک دوسرے کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں مری روڈ پہ. ٹھیک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو, دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں, صدر صدام کتنا باہر گیا جی, کرنل قذافی کتنا باہر گیا جی, کم ایل سنگ کتنا باہر گیا ملک سے اپنے, کم جان ایل کتنا ملک سے باہر گیا, کتنے لوگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہم یہ ہمارے پاس یہاں کرنے کے لیے, ڈیلیور کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. ہم باہر سے عکس دیتے ہیں ٹی وی کے ذریعے معاہدوں کے. MOU اتنے سائن ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ, اگر آپ صرف ایک اپنے پڑوسی ملک کے MOU دیکھ لیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. رزلٹ کیا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں ترقی شاید وہیں سے ہی ہوگی, MOU سائن کر لو بس ہو گیا سارا کام. اچھا ابھی آپ نے چیف جسٹس کی بات کی نا کہ اب ہم ہر چیز کے لیے انہی کی طرف دیکھیں, ان کے پاس بھی اب کتنا ٹائم ہے, کیا چیف جسٹس صاحب اور رہ سکتے ہیں اپنے ٹائم سے زیادہ؟ میرا تو خیال ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سنیں گے کیس, لیکن لوگوں نے مجھے کہا نہیں, وہ نہیں, ان کا ٹائم, ہر آدمی کو اپنے ٹائم پہ چلا جانا چاہیے. آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آرمی چیف کو بھی اب چلا جانا چاہیے, ایکسٹینشن کی باتیں ختم ہیں اب. دیکھیں آرمی چیف نے اپنے جو سیکنڈ ان کمان تھے وہ سارے تقریباً ایسے تیار کیے ہیں. سوال یہ ہے کیا نواز شریف چیف آف آرمی سٹاف سے نام مانگتا ہے یا نہیں مانگتا, یا خود فیصلہ کریں گے وہ؟ رائٹ. یہ دیکھیں نا, جنرل کون ہے, پہلے ہارون ہے فرسٹ, نمبر 2 کون ہے, راشد ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اس پہ جاؤں گا, میرٹ پہ جاؤں گا. پہلے بھی تو خود فیصلہ کیا تھا نا انہوں نے. نمبر 3 کون ہے, راہیل ہیں, یہ طارق صاحب ہیں. نمبر 4 جنرل 5 جو ہیں, مجھے نہیں پتا, 3 جنرل طارق آتے ہیں. کس کا چانس زیادہ لگ رہا ہے آپ کو اندازن رائے؟ دیکھیں جنرل کیانی نے 5 جرنیلوں کی مکمل ٹریننگ کر دی ہے. کوریں بھی سب نے کی ہوئی ہیں, ہائی پروفائل بھی سب کی ہے. اب قسمت کا ستارہ جو ہے وہ مقدر کا ستارہ کس قسم کی ٹریننگ میں, جو بیسک ہوتے ہیں کہ اس نے کور کی ہو, سب نے کور کی ہوئی ہے. سب جو فرسٹ 3 ہیں, پہلے تو دیکھیں نا جوائنٹ چیف آف سٹاف پہلے جا رہے تھے. اگر نواز شریف صاحب وہاں لے آتے ہیں نیوی والا تو اس تینوں میں سے پہلے, اس کا مطلب پھر پہلے 5 میں سے کسی بندے کا فیصلہ ہونا. سیاسی ٹریننگ بھی تو ہوتی ہے نا شیخ صاحب؟ ٹریننگ بڑی ہوتی ہے ان کی, ایسے ہی دوسرے لوگوں کی. یہ نہ کہیں, دیکھو ان کے کان میں بات, نواز شریف صاحب کا ایک کان لوگ باتیں کر کر کے نہ خراب کر دیتے ہیں, اور کانوں کا ہر حکمران کچا ہوتا ہے. ایک دن میر شکیل صاحب کے والد مجھے, میر خلیل الرحمان مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ لال ویلی آتے تھے, فقیر آدمی تھے وہ آئے اور میں انفارمیشن منسٹر صاحب باہر چارپائی پہ بیٹھے, دیسی چائے پیتے تھے گندے پیالوں والے بھی وہ. تو مجھے کہنے لگے شیخ رشید اقتدار سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک دن خود انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا, میر خلیل الرحمان صاحب نے, خدا ان کو جنت دے, کہ جناب صرف قبر کا کتبہ بدلتا ہے, وہ باہر جو سائن بورڈ ہوتا ہے, معاملے سارے وہی پرانے کے پرانے ہیں. سو ہمارے کان جو ہوتے ہیں اقتدار کے, بعض لوگ اتنا گھیرا ڈال دیتے ہیں کہ ان کو کوئی آواز سجائی نہیں دیتی. یہ نہیں بس چہرے بدلتے ہیں. نہیں, اس کو بھی میں پریکٹ کرتا ہوں. پاکستان میں چہرے بھی نہیں بدلے. اس دفعہ پہلی دفعہ لوگ کہتے تھے تبدیلی لائیں گے, نظام بدلیں گے, چہرے ایک چہرہ نہیں بدلا. قوم نے جو فیصلہ دیا ہے سارے چہرے وہی ہیں جن کو میں 1985 میں دیکھتا تھا. تبدیلی لانے والے آپ کے دوست لندن چلے گئے نا, ان کی وجہ سے آ جائیں گے وہ. دیکھیں نا, آ جائیں گے وہ بھی, جتنے انہوں نے ووٹ دیے. آپ نے اتنی تبدیلی انہوں نے لانی تھی نا. میں کہتا ہوں یہ نظام بدلنے کی بات کرنے والی قوم اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالے, آنکھیں کھولے, اور اس میں ڈالے کوئی اچھا قسم کا ہاشمی ٹائپ سرما. ان کو نظر آئے کوئی چہرہ نہیں بدلا, نظام خاک بدلے گا. اور یہ سارا سسٹم فیل ہو چکا ہے. سارا سسٹم الیکشن کا فضول بکواس اور فیل ہو چکا ہے, کیونکہ یہ مال پھینکو تماشا دیکھو, مال پھینکو تماشا دیکھو. یہ اسی کا ہے, جتنا گڑ ڈالو اس کا. جس کے پاس مال نہیں وہ قسمت کے ستارے پہ نکل آئے تو نکل آئے, ڈوب گیا تو ڈوب گیا. ٹھیک. اچھا صدر صاحب کا بھی بتا دیں, 8 تاریخ کو 8 سپٹمبر شاید ڈیٹ ہے جب وہ اپنے ان کا مدت ان کی پوری ہو رہی ہے. کیا خیال ہے پھر, اور نون لیگ میں سے کسی کا چانس لگ رہا ہے؟ آج ایسے سرتاج عزیز صاحب کا بیان تو آیا ہے.
نام ان کا ہے, ان کے بھی بیٹوں کا میں نے 30 بچوں کے نام دیے ہوئے ہیں, جو میں نے کہا ہوا ہے, چیختا رہا ہوں اسمبلی میں تو اب گیا ہوں میں 40, ایک اجلاس ہوا ہے تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ ساری, پر میں نے قوم سے وعدہ کیا کہ ساری اسمبلی میں انشاءاللہ میں آپ کی آواز بن, جتنی میری آواز ہے اگر مجھے اٹھا کے باہر پھینک دے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں. آپ نے کہا تھا میں جا کے اسمبلی میں آگ لگا دوں گا, ہر چیز ویسی کی ویسی ہے, آگ نظر نہیں آ رہی. آگ کیسے لگاؤں؟ منہ میں لے کے جاؤں اس کو تیلی لگاؤں؟ میرے پاس جو اندر کی آگ لگی ہوئی ہے میں وہی وہاں جا کے ڈیلیور کر سکتا ہوں. زیادہ کہیں گے تو میرا ذہن میں ہے, یہ میرے ذہن میں ہے کہ اپنا بسترا بوریا لے کر بھی اسمبلی کی سیٹوں میں چلا جاؤں گا, کیونکہ میرا تو پیچھے کوئی انتظار نہیں کر رہا کہ 342 کے ایوان میں ابھی تک شیخ رشید کی موجودگی جو ہے وہ اس کا احساس نہیں ہو رہا. عوام کو توقعات بہت ہے نا آپ سے شیخ صاحب, آپ کھل کے بول دیں. وہ چاہتے ہیں کہ اندر جوڈو کراٹے ہوں, بینکاک کے شعلے ہوں اور باہر پھینکے اور پتہ لگے کہ بغداد کی راتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ پتہ لگے گا. یہ اتنے بڑے نہیں ہیں. دیکھیں جس طرح انہوں نے بجٹ پاس کرائے ہیں, ابھی کچھ لوگ نئے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ٹرین ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی نے جو پہلے دن فیصلہ کیا, آپ دیکھیں خورشید شاہ نے, پیپلز پارٹی نے فل سپورٹ کی آرٹیکل 6 کی جی, لیکن اگلے دن امین فہیم آئے تو وہ بدلی ہوئی پارٹی تھی. انہوں نے کہا جی 12 اکتوبر سے شروع کرو. یہی حال ایم کیو ایم کا تھا. کیا گیم کیا ہوئی ہے؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہوئی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی پہلے دن کہا جناب علی بالکل ہم ساتھ ہیں آپ کے. بالکل. وہ ستار بھائی آئے تو انہوں نے کہا, فاروق ستار, اور انہوں نے کہا نہیں جناب 12 اکتوبر سے کرو. راول پنڈی کی طرف دیکھنے لگے. مجھے نہیں پتا, راول پنڈی کی طرف تو دیکھنے کی, دیکھیں قوم دیکھتی ہے پنڈی کی طرف, ان کی مجبوری ہے, یا وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے یا پنڈی کی طرف دیکھتی ہے. اب مایوس ہوئی ہے پنڈی کی طرف سے, کیونکہ وہ ٹوٹلی مایوس ہے اس تباہی کا انجام کیا ہوگا. جمہوریت آ گئی ہے, انہوں نے کہا ہمیں 100 دن دو, 100 دن دینے چاہیے, دے آر رائٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ بیچتے کیا ہے, ان کی پالیسی کیا ہے. پالیسی ہے کیا بتائیں, سوائے 500 ارب روپیہ ادا کرنا, یہ پالیسی ہے. دیکھیں نا, مسئلہ تو ہمارے ہاں آئی پی پی اتنی پروڈکشن بجلی کی کر سکتے ہیں, جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو 500 ارب روپیہ آپ نے دیا ہے, اس لٹی گٹی کا پتہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, کتنے پیسے, 500 ارب روپیہ جی, 500 ارب روپیہ. پیپلز پارٹی تو بے وقوف تھی, وہ کیش ہی لے لیتی تھی. یہ فریج پہ لگا کے کھانے والے لوگ ہیں. اچھا, عقل مندی سے مطلب. ہاں دیکھیں نا, بزنس مین کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب بزنس مین پالیٹیشین ہو تو ایکشنز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی بے صبری تھی, انہوں نے کہا بس وہ تو کل کا انتظار نہیں کرتی. اچھا, دیکھیں نا, یہ پہلی دفعہ اس ملک میں پتا ہوتا ہے, وہ پہلی دفعہ اتنے بے وقوف ہیں کہ 10-10 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ میں لے گئے, اور انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کروڑ روپے اکاؤنٹ ڈال گئے. یہ تو دیکھنا بڑی اسپیشل بات ہے. پیپلز پارٹی کے پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو اکاؤنٹس میں آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, شاپنگ بھی ہو جاتی ہے ان کے پیسے. شاپنگ تو دیکھیں, شاپنگ بعد کی بات ہے. اس ملک میں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے کہ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے ڈل گیا اسے, اور ایک کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ 90 لاکھ نکل گیا, اسے پتہ ہی نہیں لگا نکل گیا. سادگی ہے, سادہ لوگ ہیں بیچارے, ان کو ایس آر او کا پتہ نہیں ہے نا. چلے, آپ نے بھی ایم کیو ایم کی بات کی, اب ذرا ٹائم بھی کم ہے, میں چاہوں گی ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات کر لیں. ایم کیو ایم کہا جا رہا ہے شیخ صاحب کے بہت زیادہ کرائسس میں ہے اس وقت. ایم کیو ایم کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اور پاکستانی سیاست پر اس صورتحال کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس وہاں پیسے نہیں تھے تو وہ عقل کاندہ ہے. دیکھیں نا, اتنی بڑی جو آرگنائزیشن چل رہی ہے تو ان کے پاس پیسہ تھا نا, اور ان کے پاس میجر کیس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا کیس. وہ پاکستان سے گیا سارا پیسہ, مجھے نہیں پتا کہاں سے گیا پیسہ, وہاں سے جہاں سے گیا, ہانگ کانگ سے گیا, وہاں سے گیا, یہی تو ہے نا, وہ پیسہ سنگاپور سے گیا, کیسے گیا, سنگاپور سے گیا. ان کو اپنا کیس لڑنا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم نے بہت دیر سے وہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کرو. یہ میں آج آپ کے ادارے میں یہ خبر دے کے جا رہا ہوں, میرے نوٹس میں ہے کہ وہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کرو. برطانیہ نے کہا ان کو. میں جو کہہ رہا ہوں اس الفاظ کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے میرے یہ نوٹس میں تھا کہ لوگ ان کو, ظاہر ہے جو بھی کہہ رہے ہیں میں نام لوں گا تو میری وٹنس میں خام خواہ وہ کل مجھے بلا لیں گے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, جو لوگ متعلقہ لوگ ہیں اس ملک میں, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کریں. آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ قابل, دیکھیں نا, اکاؤنٹ بھی اسی نے مینٹین کرنے ہوتے ہیں نا جس کا اکاؤنٹ ہو, اور بعد میں وہی اکاؤنٹنٹ منشی جو ہوتے ہیں وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں. سو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کریں, لیکن انہوں نے کوتاہی برتی.
اور اب جس سطح پہ کیس ہے سیاسی طور پر اس کا جو بھی فیصلہ ہو لیکن پاکستان بھر میں ایم کیو ایم کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، کیا کسی بڑی سازش کا شکار ہوئی ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا، میں آپ اینکر حضرات پی ٹی آئی کا مجھ سے پوچھتے ہیں، ایم کیو ایم کا مجھ سے پوچھتے ہیں، ان کے اپنے بھی ایم کیو ایم کے پاس کم آدمی، آپ تجزیہ کار بھی تو ہیں، نہیں آپ آگے سے ایم کیو ایم کے پاس کم لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک آپ کو خبر دے رہا ہوں، انہوں نے کوتاہی کی، ان کو بہت پہلے کہا گیا تھا کہ اپنے اکاؤنٹ ٹھیک کریں، آپ کے اکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن انہوں نے کوتاہی برتی ہے۔ اب جو کچھ ہوا ہے۔ اچھا، الطاف حسین صاحب کے ایک اور بات پوچھ لیتی ہوں، الطاف حسین صاحب کے خط کی بات کی جا رہی ہے نا، 9/11 کے 12 دن کے بعد جو انہوں نے لکھا تھا، کیا اس وقت قومی سلامتی کے اداروں کو یہ پتا نہیں تھا اس خط کے بارے میں، انکلوڈنگ جنرل پرویز مشرف؟ دیکھیں، قومی سلامتی کے ادارے بہت دور تک سوچتے ہیں، ایک دو دن کے لیے نہیں سوچتے۔ بہت سارے لوگوں سے آپ دیکھیں نا، اس سب سے بڑا غدار وطن تھا امریکن، کیا نام تھا اس کا، ایمبیسڈر جو تھا حقانی صاحب، اس کے ساتھ بھی پاشا نے، پریزیڈنٹ نے اور جنرل کیانی نے مل کر میٹنگ کی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس ملک کے خلاف غداری میں ملوث تھا اور امریکن اس کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ بعض اوقات عسکری ادارے ثابت آپ ابھی تک نہیں کر سکے، ویسے ثابت تو اس ملک میں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، منی لانڈرنگ بھی ثابت کرتے کرتے بڑے مہینے لگیں گے ان کو، ٹھیک ہے، جب تک وہ پورا سیٹ اپ نہیں ہوگا اور جیوری 12 ججوں کی بیٹھے گی، ایک جج نہیں ہوگا، سو اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ساری شاطیں موجود تھی۔ انہوں نے جانے دیا، اس کو پرائم منسٹر ہاؤس دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی دی، پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی دی، یہ سارے ملوث تھے تو دیے نا۔ اگر یہاں کوئی وہ گنڈاسا والا کام ہوتا تو وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کو سیکیورٹی دی، جنہوں نے اس کو یہاں ٹھہرایا، جنہوں نے، اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ 5000 ویزوں کا، ایبٹاباد کمیشن بات کر، ایبٹاباد کمیشن کو تو میں نے ڈاکومنٹ دیے، 5000 ویزے ایک دن میں جاری ہوئے، کوئی سکروٹی نہیں تھی۔ 5000 مجھے دستخط کر کے بتائیں ایک ویزا فارم پہ، کسی فارن آفس سے نہیں پوچھا کسی کو پاکستان میں۔ بعد میں جب لوگ آتے تھے پشاور پل کراس کرتے تھے، وہ روکتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بندہ کب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب آخر میں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ ایم کیو ایم کو بہت کرائسس میں ہے نا، میں مفت مشکلات کا مشورہ شکار نہیں ہے، دیتا کسی کو، دے دیں شاید کسی کا کوئی فائدہ ہو میں مفت مشورہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے اس ملک کی، آمین۔ اور ان کو جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، کیس کو کیس سمجھ کے لڑنا چاہیے، اس میں سے سیاست نہیں نکالنی چاہیے، اور جو آدمی کیس کو اپنا ڈیفینڈ کریں ٹھیک، اور کیس کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کرے، ٹھیک، بہت اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، آج ہمیں جوائن کیا تھا۔ ہماری زندگیوں میں کل روزانہ آتا ہے لیکن آج صرف آج ہی آتا ہے، اس لیے کیا اچھا نہیں کہ جس کام کی ابتدا آج سے ہو سکتی ہے اس کے لیے کل کا انتظار نہیں کیا جائے؟ شاید یہ بات ہمارے حکمران سمجھ لیں۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔